Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह सफ़र मुज़फ़्फ़र जैसे ही शुरू होता है तो इस महीने के मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं। सवालात क्या होते हैं? सफ़र के महीने में शादी करनी चाहिए या नहीं? सफ़र का महीना मनहूस है या नहीं? सवाल होता है जी सफ़र के महीने में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? फिर पूछा जाता है जी सफ़र के महीने में शादी करना जायज़ है या नहीं? फिर एक सवाल होता है कि आसमान से वो इस महीने में बलाएं उतरती हैं या नहीं? और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सफ़र के महीने में नया कारोबार शुरू करना चाहिए या नहीं। हत्ता कि कुछ लोग समझते हैं कि सफ़र के महीने में जो औलाद पैदा होगी वो भी मनहूस होगी। तो इन सारे सवालों का जवाब आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। आप वीडियो पूरी देखिए, आपका ईमान भी ताज़ा होगा और बहुत सारी गलत फहमियाँ आपकी दूर होंगी, क्योंकि इस महीने के हवाले से बिलखुसूस ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर होंगी, आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको सही मालूमात का पता चलेगा। ये महीना क्या वाकई मनहूस है? क्या इस महीने में वाकई ही बलाएँ उतरती हैं? इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, जायज़ नहीं, औलाद पैदा होगी तो मनहूस होगी, ये चीज़ें हैं या नहीं? आपको इंशाअल्लाह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। याद रखिए, दौर जाहलियत में इस महीने को यानी माह सफ़र मुज़फ़्फ़र को वो मनहूस समझा जाता था और उसकी वजह ये थी कि अक्सर व पेशतर इस महीने में जंगें लड़ी जाती थी और जंग के दौरान अक्सर ख़वातीन वो बेवा हो जाती और बच्चे यतीम हो जाते। तो औरतें जो बेवा हो जाती थी वो कहती थी कि ये महीना जो है ये मनहूस है। तो दौर जाहलियत में इस महीने को लोग मनहूस समझते थे, लेकिन जब ताजदार मदीना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आप तशरीफ़ लाए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सफ़रा, फरमाया सफ़र के महीने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मनहूस समझा जाए। यानी ये जो लोगों का जहन है कि जी ये महीना मनहूस है, तो फरमाया ला सफ़रा, सफ़र का महीना मनहूस नहीं, इसमें कोई नहूस नहीं। याद रखें, अल्लाह ताला ने किसी दिन, किसी महीने, किसी वक्त को नहूसत वाला नहीं बनाया। नहूसत वक्त में नहीं होती, नहूसत बंदे के अपने अमल में होती है। मिसाल के तौर पर फ़जर का वक्त है, एक बंदा उठा, उसने नमाज फ़जर अदा की, फिर कुरान पाक पढ़ा, दीगर अज़कार किए, दुरूद शरीफ पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह अल्लाह करते उसने सुबह का जो आगाज़ है, दिन का आगाज़ किया और उसने इस अंदाज़ से उठकर दिन का आगाज़ किया, तो ज़ाहिर सी बात है वो बरकत ही लेकर उठेगा। और वही सुबह का वक्त है, एक बंदा सोया हुआ है, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है, अज़ान आ रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आवाज़ आ रही है कि नमाज कायम करो, दौड़ो नमाज की तरफ, चलो नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है, वो नहीं उठ रहा। और जब 10-11 बजे उठे और तो फिर उसके बाद वो अपने काम काज के लिए निकल जाए, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने साथ कोई बरकत तो लेकर नहीं ना उठेगा, वो अपने साथ नहूसत ही लेकर उठेगा। अब आप ख़ुद इस सवाल का जवाब आपके सामने आ जाएगा कि वक़्त तो एक ही था, लेकिन एक बंदा उठ के उसने अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया, नमाज़ पढ़ी, उसने उस वक्त को बाबरकत बना लिया, उसने वक़्त से बरकत हासिल की। और एक बंदे ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो वो अपने साथ नहूसत लेकर उठा। तो याद रखें, नहूसत वक्त में नहीं होती, नहूसत अपने बंदे के अपने आमाल में होती है। जिस तरह का वो अमल करता है उसी तरह वो बरकत वाला होता है, नहूसत वाला होता है। तो याद रखें, सफ़र के महीने में शादी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। बाज़ लोग समझते हैं कि इस महीने में शादी करना ये नहूसत वाली शादी होती है, फिर रिश्ता कायम नहीं रहता। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह, आपकी शादी भी इसी सफ़र के महीने में हुई है। तो अगर माज़अल्लाह ये महीना नहूसत वाला होता तो इतना पाकीज़ा जोड़ा, इतना पाकीज़ा बंधन मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो निकाह हुआ है वो इस महीने में होना था? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखें, इस महीने में शादी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। सफ़र भी इस महीने में कर सकते हैं, मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस महीने में करना जायज़ है। ना ही आसमान से बलाएँ उतरती हैं और औलाद पैदा हो तो ना ही वो मनहूस होती है। ये सब लोगों की मन घड़त बातें हैं। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि सिर्फ़ दुरूद इब्राहीमी पढ़ने से दुरूदो सलाम का हुक्म पूरा हो जाएगा या नहीं? यानी ये पूछ रहे हैं कि कुरान पाक में हुक्म है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ درود بھی بھیجو اور ساتھ خوب سلام بھی بھیجو، تو درود ابراہیمی میں چونکہ سلام کا ذکر نہیں ہے تو صرف درود ابراہیمی پڑھنے سے اس آیت پر عمل ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے، میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس سوال کا جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یاد رکھیں اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اسے افضل درود شریف قرار دیا ہے، بلکہ نماز جیسی عبادت کے لیے درود ابراہیمی کا انتخاب کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآن پاک کے سلام والے حکم پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ درود ابراہیمی صرف درود شریف ہے، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی نہ پڑھیں، آپ پڑھیں، لیکن آپ نماز کے علاوہ کوئی ایسا درود شریف پڑھیں جس میں درود شریف کے ساتھ ساتھ سلام کا بھی وہ ذکر موجود ہو، کلمات موجود ہوں۔ مثال کے طور پر جو سب سے مختصر درود شریف پڑھا جاتا ہے، جو ہر زبان زد عام ہے، جس کو بڑی شہرت ملی، ہر بندہ ہی وہ جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ساتھ ہی زبان سے جاری ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ والا درود شریف پڑھیں گے، اس میں درود شریف بھی ہے اور ساتھ ہی سلام کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر، آل میں وہ اصحاب بھی آ جاتے ہیں، امت بھی آ جاتی ہے، آل بھی آ جاتی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی آل پر درود و سلام نازل فرما۔ تو آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن ساتھ کوئی ایسا درود شریف بھی ضرور پڑھیں جس سے قرآن کی اس آیت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو صرف درود ابراہیم پڑھنے سے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، سوال پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز میں صرف 2 فرض پڑھنا، باقی ساری سنتیں نفل چھوڑ دینا کیسا ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ صرف 2 فرض پڑھنے کے بعد مسجد سے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے، کیا اس طرح ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے اور یہ چیز فی زمانہ دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو اس طرح آتے ہیں جیسے کوئی ان کو کھینچ کے لایا ہے، یعنی زور زبردستی ان کو کوئی لایا ہے۔ وہ جب جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے تو پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ہاں جی، اور پھر 2 فرض پڑھ کے اس طرح بھاگتے ہیں مسجد سے جیسے بس ابھی فرض پڑھنے کے بعد مسجد میں جو ہے وہ بم پھٹنے والا ہے، ہاں جی، یا باہر کوئی زلزلہ وغیرہ آ گیا، بس تباہی ہونے والی ہے، ہاں جی، تو اس طرح وہ مسجد سے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ جمعہ کے دن جو پہلے آئے اسے زیادہ اجر ہے، اسے قربانی کرنے کا ثواب ہے، اس طرح وہ حدیث موجود ہے، لیکن ہمارا کام الٹ ہی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ تو جمعہ کے دن ہم آتے ہیں اور 2 فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ جو 2 فرض پڑھتے ہیں باقی نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں جمعہ کے فرضوں سے پہلے بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور جمعہ کے فرضوں کے بعد بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ اور پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور سنت مؤکدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، نہ پڑھنا، اس کی عادت بنا دینا، ہمیشہ ان سنتوں کو نہ پڑھنا، یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے، ترک کر دیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم رہ جائے۔ تو ان سنتوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ بیمار ہیں تو ان سنتوں کو پھر کبھی کبھار یہ شرعی عذر ہو تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں، ویسے سنت مؤکدہ کو ترک کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص صرف فرض پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ فرض تو اس کے ادا ہو گئے، لیکن جو باقی اس نے نفل نہیں پڑھے، نفلوں پر تو چلو اجر اگر پڑھ لیں گے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن جو سنت مؤکدہ وہ چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو اس پر وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے والی سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے اور آخر والی بھی سنتیں ادا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کے فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر اس کے فرائض کی جو کمی ہے اس کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ تو یہ تو تب بھی ہوگا جب بندہ نوافل ادا کرتا ہو۔ اب جو لوگ نوافل چھوڑ رہے ہیں، جو سنت مؤکدہ بھی چھوڑ رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں اگر کم پڑ گئیں، کمزوری آ گئی، تو پھر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ذخیرہ ہونا چاہیے،
اس لیے ضرور نوافل کو ادا کرنا چاہیے، سنت موقدہ کو تو ہرگز بالکل بھی وہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج کی مختصر سی ویڈیو انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن صحیح استغفار نہ کرنے کی وجہ سے وہ استغفار کی جو برکات ہیں اس سے محروم رہتے ہیں، اور پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم استغفار کر رہے ہیں لیکن بے برکتی ہے، روزی میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑ رہی، ٹینشنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، فکروں نے جھگڑ لیا ہے۔ تو آج اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، کیونکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکات حاصل نہ ہو۔ استغفار وہ عمل ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور اسے فکروں سے، ٹینشنوں سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ فوائد کب حاصل ہوں گے؟ جب ہم صحیح معنوں میں استغفار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں کسی بندے کے درجات بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے دنیا میں تیرے بچوں نے استغفار کیا ہے، تو یہ زندہ تو زندہ، اس سے مردہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مردہ بھی استغفار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، درجنوں احادیث ایسی ہیں جس میں استغفار کی برکات، فوائد اور اس کے کمالات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، ٹینشنوں فکروں سے نجات ملتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، ہم تو اسی حال میں ہی ہیں، وہی بے برکتی، وہی ٹینشنیں، وہی کاروبار کی تنگی، وہی رزق کی تنگی، وہی پریشانیاں مصیبتیں ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو بھائی پریشانیاں تو ہوں گی، ٹینشنیں تو ہوں گی جب آپ صحیح طرح سے استغفار ہی نہیں کریں۔ جب آپ صحیح استغفار نہیں کریں گے تو فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو جو طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے نا کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینا اور استغفار اور اس طرح 10 ہزار مرتبہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے استغفار کرنے کا؟ غور سے سماعت فرمائیں اور سمجھیں اس بات کو، یاد رکھیں۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں استغفر اللہ، صرف استغفار کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مکمل جملہ ہی نہیں بنتا۔ استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا۔ اب بندے نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے مغفرت طلب کرنا، تو یہ کیا معنی بنا؟ ہاں جی، یہ تو پورا جملہ ہی نہیں بنتا۔ اس لیے صرف استغفار کہنا یہ جملہ مکمل نہیں، جملہ مکمل تب ہوگا جب آپ کہیں گے استغفر اللہ، کیونکہ اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کم از کم استغفر اللہ کہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی استغفار کے صیغے موجود ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہرحال کم از کم آپ اگر مختصر صیغہ پڑھنا چاہتے ہیں استغفار کا تو وہ آپ پڑھیں گے استغفر اللہ۔ تو یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔